بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے اور نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آ گئے اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے۔ نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے۔ شاہ وصی اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلافہ میں سے تھے، کہ پیدا تو ہو گئے اور مرنا یقینی ہے۔ پیدا تو ہو گئے اور مرنا یقینی ہے، کوشش اس بات کی کریں کہ اللہ کے ولی بن کے دنیا سے جائیں۔ پیدا تو ہو گئے اور مرنا یقینی ہے، کوشش اس بات کی کریں کہ اللہ کے ولی بن کے دنیا سے رخصت ہوں۔ محترم علماء کرام، اساتذہ اعظام اور پیارے طلبہ عزیز، اللہ رب العزت نے اس علاقے کے ایک تاریخی ادارے کے اندر ایک بار پھر موقع عطا فرمایا۔ مجھے یاد پڑتا ہے بہت سال پہلے سالانہ جلسے میں یہ عاجز یہاں آیا تھا، اور یہ میرا اس علاقے کا سب سے پہلا سفر تھا، اور وہ سالانہ جلسہ بھی میری زندگی کی تاریخ کا عجیب سالانہ جلسہ تھا جو پوری رات چلا تھا۔ شاید تہجد کے وقت اختتام ہوا ہو اس کا، مجھے تو درمیان میں پھر جانا تھا، لیکن ماشاءاللہ کیا عوام، کیا خواص، کیا عورت، کیا مرد، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، سب کے سب میں ایک زندگی کے آثار تھے اور چہل پہل تھی۔ بہرحال اللہ پاک نے آپ سے خطاب کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت تھوڑی سی دیر میں مجھے آپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے طلبہ عزیز، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم صاحب عمل بنیں۔ ماشاءاللہ علم کے ذرائع تو بہت عام ہو چکے ہیں، اور علم کے اسباب اتنے عام ہو چکے ہیں کہ پہلے بادشاہان وقت کو بھی ایسے نصیب نہیں تھے۔ یہ تھوڑا سا والیوم کم کریں، اس کا تھوڑا سا والیوم کم کریں اور کم کر کے پھر تھوڑا دور بیٹھ جائیں تاکہ دوبارہ اس کو چھیڑ چھاڑ نہ کر سکیں۔ ایک مائک تو وہ ہوتا ہے جو سیاسی جلسوں میں لگتا ہے، اس میں صرف آواز پہنچانی ہوتی ہے دلی تک، اس لیے اس میں اس سے بحث نہیں ہے کہ سمجھیں یا نہ سمجھیں، بس آواز دلی تک پہنچنی چاہیے، وہ شور شرابے والا ہوتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو فنکشن ہال میں لگتا ہے، میوزک وغیرہ جس پہ چلتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو دینی مجالس میں لگتا ہے، اس میں بات کو سمجھانا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایسا معتدل ہونا چاہیے، بولنے والے کو لگے کہ میں نارمل بول رہا ہوں اور سننے والوں کو لگے کہ ہم نارمل آواز سن رہے ہیں۔ اگر ڈھپکارے پڑیں گے بولنے والا بھی تھک جائے گا، سننے والے بھی سن کے سن ہو جائیں گے۔ ایک سینس ہے مائک کی، ایک سینس ہے، ایک سمجھ اور فہم ہے کہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو اگر اس میں ڈھولک جیسی آواز ہو اور بہت زیادہ ڈھپکارے ہوں تو کان مسلسل سن کے ٹھس ہو جاتے ہیں۔ جیسے عطر فروش ہوتے ہیں نا، ان کے آپ عطر خریدنے جائیں تو 2 عطر سونگھیں گے، تیسرے عطر کی آپ خوشبو کا اندازہ نہیں لگا سکتے، ناک قوت شامہ ٹھس جاتی ہے ایک دم، پھر فیصلہ ہی نہیں کر پاتے
آپ کو کیا لینا ہے؟ کیا شمامہ کیا پاجامہ، سب کا سب برابر. دو ادھر سونگنے کے بعد قوت شامہ جواب دے جاتی. آج کے دور میں ایک پھر نئی چیز نکلی ہے کہ قوت شامہ کو ری اسٹارٹ کرنا ہو تو پھر کافی کے بیج ایک خاص لفافے میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو منہ سے لگاؤ، ناک سے منہ سے، اور اس ناک سے سانس لو تو وہ قوت شامہ ری اسٹارٹ ہو جاتی ہے. پھر اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ججمنٹ لے سکے. بہرحال اب یہ جملہ معترضہ تھا مائک کے اوپر، اس کو یہیں روک دو. اللہ رب العزت نے اسباب علم تو بہت عام فرمائے، جیسے قلم ہمیں نصیب ہیں، آج کے دور میں شاہان وقت کو نصیب نہیں تھے. جیسے کاغذ کاپیاں ہمیں نصیب ہیں، شاہان وقت کو نصیب نہیں تھی. جیسی پینسل، جیسا مستر، سطر کھینچنے کا آلہ ہمیں نصیب ہیں، اسٹیشنری کا سامان ہمیں نصیب ہے، شاہان وقت کو نصیب نہیں تھی. لیکن جتنی گندی تحریر ہماری ہے ایسی شاہان وقت کی بھی نہیں تھی. آج کل کے طلبہ بہترین قلم ہونے کے باوجود تحریر دیکھو ان کی جیسے بلی کے ناخن. تحریر کیسی ملے گی؟ جیسے بلی کے ناخن. دورے حدیث لکھواؤ تو دوہرے حدیث لکھتے ہیں اعلیٰ قابلیت کی وجہ سے. تحریر پہ بالکل بھی زور نہیں دیتے. تو اعلیٰ علم تو بہت ایجاد ہو چکے ہیں، لیکن جو حقیقت میں علم ہے، جو ہم سے کچھ مانگتا ہے، جو ہم سے توجہ چاہتا ہے، اس پر ہم توجہ نہیں دیتے، اس پر ہم محنت نہیں کرتے. راتوں کی شب بیداریاں، راتوں کی دماغ پاشیاں، تکرار، مذاکرے، مطالعے اور اللہ کی طرف لو لگا کر بیٹھنا، اللہ کی طرف رجوع، اور پھر ساری کتابوں کے مطالعے کے بعد اور مذاکرے کے بعد، کتابیں بند کرنے کے بعد پھر وہی 2 رکعت کی نیت باندھنا اور اللہ کے سامنے گرم گرم آنسو بہانا اور سرد سرد آہیں کھینچنا اور اللہ سے توفیق اطاعت مانگنا اور علم نافع مانگنا اور اس کے بعد سنت طریقے کے مطابق سو جانا، یہ کہاں میسر ہے؟ یہ تو یاد ماضی بن چکا ہے، یہ تو یاد ماضی بن چکا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صاحب عمل بنیں، صاحب عمل بنیں. میرے ایک استاد محترم تھے بچپن کے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے شاگردوں میں سے تھے. مشکات شریف تک ان کی تعلیم تھی، لیکن عمل صف اول میں بیٹھنے والے اولیاء کرام جیسا تھا. اور ہمیشہ مکتب کی تعلیم پڑھائی، مکتب میں خدمات انجام دی. اور جس بستی میں بھی جاتے تھے 3 مہینے سے زیادہ ٹک نہیں پاتے تھے، اس لیے کہ مزاج میں ایسی شدت اور حدت تھی کہ لوگ برداشت نہیں کر پاتے تھے. لیکن انداز یہ تھا، 2 نالی بندوق رکھا کرتے تھے، لائسنس کی انگلش بندوق تھی. اور رعب ایسا تھا کہ جس بستی سے گزرتے تھے کندھے پہ بندوق لے کر بڑے بڑے چودھری برادران وطن میں سے 2 ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے تھے، میاں جی سلام، میاں جی سلام، میاں جی آداب، ایسے کھڑے ہوتے تھے. اور اللہ رب العزت نے زبان میں ایسی حلاوت عطا فرمائی تھی، تلاوت میں ایسی حلاوت عطا فرمائی تھی، اور ایسے جہوری الصوت تھے کہ جب فجر کی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے آس پاس کے محلوں تک، دور دور تک گھروں میں آواز جاتی تھی. ہماری بستی میں جو اصل میرٹھ کے قریب میں گاؤں ہے، دیوبند کے راستے میں پڑتا ہے دورالا، جب کبھی سفر پہ حضرت استاد جاتے اور ہم کھیل کود میں چلے جاتے تھے کہیں، اور وہ مسجد میں آتے تو مسجد کی چھت پہ کھڑے ہو کر آواز لگاتے تھے اسے صلاح الدین، اتنی زور سے آواز لگاتے تھے. ہم کھیتوں میں کہیں ہوتے، کھیل رہے ہوتے اور ہاتھ جھاڑ کے دوڑتے ہوئے جاتے مسجد میں کہ استاد جی آگے اور اعلان کر دیں، مائک میں نہیں، ایسی. تو ایسے صاحب عمل تھے
جس بستی میں جاتے دائیں بائیں نظر رکھتے اور کوئی سجدہ کر رہا ہوتا تو اسے یوں جھانک کے دیکھتے اور پھر جب سلام پھرتے میاں ادھر آؤ سجدے میں کیا پڑھا آپ نے. اور کئی مرتبہ وہ گاؤں کا سرپنچ ہوتا تھا جس سے ایسی باز پرس ہوتی تھی سجدے میں کیا پڑھا آپ نے تو کہتی سبحان ربی الاعلیٰ. سبحان ربی الاعلیٰ یہ کیا ہوتا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو. اب ان کی کلاس لی جا رہی ہے اور ساری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے. لیکن جو ان کے زیر سایہ گزر گیا, جو ان کی زیر تربیت گزر گیا, اللہ رب العزت نے اس کو عزت عطا فرمائی. ان کی نمازیں درست ہو گئی, ان کے اخلاق درست ہو گئے. اور جنہوں نے اس کو سیریس نہیں لیا اور جنہوں نے اپنی توہین اور انسلٹ سمجھی اس کو, ناکام رہے, نامراد رہے. تو اس زمانے کے لوگ بھی ایسے تھے جو اپنے آپ کو پیش کر دیتے, جی آپ ہماری اصلاح کریں, آپ ہماری تربیت کریں, ہمیں کچھ سکھائیں, ہمیں کچھ سمجھائیں. لیکن اب تو کبر کا دور ہے. کیا مجال ہے کہ کوئی طالب علم کسی بڑے سے کہے, اپنے استاد سے کہے حضرت میری اصلاح فرمائیں, میرے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو تو حضرت اصلاح فرما دیں. کیا مجال کہ کوئی طالب علم اپنے استاد سے کہے حضرت آپ نے جو سبق پڑھایا دل روشن ہو گیا, بات ایسی سمجھ میں آ گئی, رات 1 گھنٹے تک مطالعہ کیا کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور آپ نے چٹکیوں میں مسئلہ حل کر دیا, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کوئی ہے شاگرد, کوئی ہے طالب علم جو اپنے استاد کی اس طرح سے تعریف کرے اور اپنے استاد کا دل خوش کرے؟ اساتذہ کا حال یہ ہے کہ انہوں نے ایسا رعب بٹھا رکھا ہے جی کہ طلبہ کے کوئی جرأت نہیں ہے کہ سامنے کچھ بول سکے, اور اس ادب کا نام, اس بزدلی کا نام ادب رکھ دیا ہے. سامنے بولتا ہے نیچے دیکھ. اب وہ اتنا نیچے دیکھتے ہیں, اتنے نیچے دیکھتے ہیں, ایسے گڑ گئے زمین کے اندر کہ ٹرین کے اندر اگر ٹی ٹی یوں کہے کہ یہ تمہارا ٹکٹ نہیں چلے گا تو کھڑے کھڑے پیشاب کر دیتے ہیں. ٹی ٹی سے ڈر جاتے ہیں, کالا کوٹ پہننے والے سے ڈر جاتے ہیں, خاکی وردی تو دور کی بات ہے. یہ ادب کے نام پہ بزدلی سکھائی جا رہی ہے. کیا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ہم اونچے بن گئے, جنہوں نے یہ فرما رکھا تھا رحمہ اللہ عبدا اہدی الی عیوبی, اللہ تعالیٰ اس بندے پہ ترس کھائے جو مجھے میرے عیوب کا ہدیہ پیش کرے. جنہوں نے ایسا اصول بنا رکھا تھا کہ میری کمیوں اور میری کوتاہیوں کا جو مجھے ہدیہ پیش کرے اللہ تعالیٰ اس پہ ترس کھائے, اللہ اس پہ رحم کرے. چنانچہ ایک مرتبہ جمعہ کے خطبے میں کھڑے ہوئے, فوراً ایک بدو, ایک دیہاتی کھڑے ہو گئے اور کہا یا عمر لا نسمع ولا نطیع, یا عمر نہ تو ہم تمہاری بات سنیں گے نہ تمہاری اطاعت کریں گے. کہا لیما کیوں بھائی ایسا؟ کہ سب کو ایک ایک چادر تقسیم کی اور خود 2 چادر پہن کے کھڑے. تو یہ تخصیص آپ کے اندر کہاں سے آئی کہ مال غنیمت میں سے سب کو ایک چادر دو اور امیر المومنین 2 پہنے؟ یہ تخصیص آپ نے کہاں سے حاصل کی, کون سی نص سے حاصل کی؟ فوراً اپنے بیٹے کو کہا عبداللہ جواب دو. تو کہا میرے ابو کے حصے میں بھی ایک ہی چادر ہے, دوسری تو میری عاریتاً لے کر آئے ہیں, اس لیے کہ امیر المومنین نے اپنی چادر دھو کر کھنگال کے سکھائی, وہ سوکھ نہ سکی, گیلی تھی, لہٰذا مجھ سے عاریتاً پہن کر خطبہ دینے کے لیے مسجد میں وقت پر آئے. اللہ اکبر کر. پھر کھڑے ہوئے, کہا الان نسمع و نطیع, اب تمہاری بات بھی سنیں گے اور تمہاری اطاعت بھی کریں گے. ایسی کھچائی کرنے والے عوام الناس میں تھے. اب ذرا کسی کو کہہ کے تو دیکھیں, پکڑو اپنی چابی, سنبھالو اپنا چارج, میں تمہاری بستی میں نہیں رہ سکتا, یہ ذلت میں برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ ذلت کو, اس بات کو ذلت کیوں سمجھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو باعزت سمجھائے, اپنی قیمت لگا رکھی, اور ان لوگوں نے اپنی قیمت کو مٹایا تھا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صاحب عمل بنیں, ابن الوقت نہ بنے, ابو الوقت بنے, صاحب عمل بنیں, اپنے اندر باطن کے اندر نور پیدا کریں, باطن کے اندر نور پیدا کریں, اخلاص حاصل کریں, اللہ تعالیٰ کی طرف تنہائی میں توجہ رکھیں,
جلوت اور خلوت کو ایک بنا دیں. جو توجہ ذات حق کی طرف خلوت میں رہے وہی جلوت میں رہے. آج ہمارا حال یہ ہے ہم جلوت کے پارسا اور خلوت کے پاپی ہیں. مخلوق کے سامنے نیک بنے ہوتے ہیں اور تنہائی میں شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے ہم جلوت اور خلوت کو ایک کر دیں، اور اس چیز کے لیے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ سے ہم دعا مانگیں، اس کو اللہ سے بھیک میں مانگیں. میرے پیارے اللہ آپ ہمیں قبول فرما لیجیے. اللہ جی آپ ہمیں قبول فرما لیجیے. قابلیت الگ چیز ہے، قبولیت الگ چیز ہے. کئی مرتبہ بندے کے اندر قابلیت تو ہوتی ہے لیکن قبولیت نہیں پاتا. کئی مرتبہ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو پہلے نمبر سے کامیاب ہوتے ہیں، بہترین زیرک ہوتے ہیں، استاذ کے اشاروں کو سمجھتے ہیں، مفہوم مطلب کو سمجھتے ہیں، عبارت پہ ہونے والے اٹھنے والے اعتراض کو سمجھتے ہیں، اس کا جواب تلاش کرتے ہیں. اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ ان سے کوئی کام نہیں لیتے، سڑک چھاپ گھومتے پھرتے ہیں. اور اسی کی جماعت میں کچھ طلبہ وہ ہوتے ہیں جو پیچھے سے پہلا نمبر لے کر آتے ہیں. ایک تو پہلا نمبر وہ ہوتا ہے جو دائیں سے بائیں ہوتا ہے، اور ایک پہلا نمبر بائیں سے دائیں ہوتا ہے، وہ پیچھے سے شروع ہوتا ہے. وہ پیچھے سے پہلا نمبر لے کر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی قبولیت عطا فرماتے ہیں وہ امت کے سر کا تاج بن جاتے ہیں. امت کے سر کا تاج بن کے زندگی گزارتے ہیں. جدھر سے گزر جاتے ہیں لوگ 10 بجتا کھڑے ہو جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں. جی یہ کیا ہے؟ اس کے پاس جو پہلے نمبر سے کامیاب ہوا اس کے پاس قابلیت تھی، اور اس کے پاس جو پیچھے والے نمبر سے کامیاب ہوا اس کے پاس قبولیت تھی. اصل قبولیت، اصل قبولیت. اور قبولیت کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ قابلیت بھی عطا فرما دے تو پھر تو نور علی نور. اور جب اللہ قبول فرماتے ہیں تو قبول فرمانے کے بعد نوازتے ہی تو ہیں، قبول فرمانے کے بعد نوازتے ہی تو ہیں. اس لیے کہ آخر میں جو ہے اس کو ہر وقت اس بات کا احساس ہوتا ہے میں کچھ بھی نہیں، ہائے میں کچھ بھی نہیں، ہائے میں کچھ بھی نہیں. اس کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے. میرے پیارے اللہ لاج رکھ لیجئے، اللہ کچھ سمجھا دیجئے، اللہ کچھ بات کہنے کی صلاحیت دے دیجئے. وہ ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کر کے رہتا ہے. یہ رجوع کی کیفیت اس کو آگے بڑھا دیتی. اور وہ جو پہلے نمبر پہ کامیاب ہوتا ہے وہ اس کو ذات حق کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اپنی استعداد پہ اس کو بھروسہ ہوتا ہے، اپنی قابلیت پہ اس کو، اپنی صلاحیتوں پہ اس کو بھروسہ ہوتا ہے. نتیجہ ہوتا ہے کہ ذات حق سے کٹا ہوا ہوتا ہے. اور جب ذات حق سے کٹ گیا تو پھر تو اس کے تو پتے ہی کٹ گئے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ہم اللہ کی ذات کی طرف رجوع کر کے رہیں. جو بچے راتوں کو تہجد میں اٹھتے ہیں، جو بچے دیر سے سوتے ہیں اور رات کو اللہ سے دعا کر کے سوتے ہیں، جی دعا کر کے سوتے ہیں، ان کے تو انداز ہی الگ ہوتے ہیں. وہ تو پورے مدرسے کے صحن میں اور پورے مدرسے کے میدان میں ہیرے موتی جواہرات سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں. اور انہی بچوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ پورے ادارے کا نظام چلاتے ہیں. طلبہ عزیز کو ایسا بننا چاہیے کہ اساتذہ کرام کو ان سے آس لگ جائے کہ قیامت کے دن اگر میرے اللہ نے مجھ سے پوچھا کیا لے کر آئے ہو تو یہ جو میرے طلبہ ہیں، یہ جو میرے فلاں طالب علم ہیں، میں ان کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے سامنے پیش کر دوں گا، میرے پیارے اللہ یہ بنا کے لے کر آئے ہو. اور یہ بچے میری مغفرت کا سامان بنیں. استاذوں کو آس لگ جانی چاہیے طلبہ ایسے بن کے دکھائیں اپنے آپ کو، طلبہ ایسے اپنے آپ کو بن کے دکھائیں. نگاہیں پاک ہوں، نگاہیں عفیف ہوں، سوچ پاک ہو، سوچ عفیف ہو. خیالات کے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. ظاہری گناہوں سے تو بچیں ہی بچیں، خیالات کے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب خیالات میں گناہوں کا نظام بنے، فوراً ان خیالات کو کسی اور طرف ڈائیورٹ کر دیں. مثلا یہ تصور کریں ہم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، احرام پہن رکھا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں. یہ تصور کریں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی جالی ہے اور میں صلاۃ حضور پڑھ رہا ہوں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. مدینہ منورہ میں
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے صلاۃ حضور پڑھ رہا ہوں. میرے پیارے اساتذہ کرام کی محفل لگی ہوئی ہے اور میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. جیسے کئی مرتبہ ہم 4 ویل گاڑی سے سفر کرتے ہیں اور راستے میں کوئی مرا ہوا کتا مل جائے، بلکہ مرا ہوا پلس کچلا ہوا، جس کے چیتھڑے اڑ گئے ہوں، اس پہ آپ کی نظر پڑے تو ایک گھن آتی ہے، طبیعت میں کراہت آتی ہے. اب تھوڑے فاصلے پر آپ ایک منزل پر پہنچے، کھانے کا وقت تھا، کھانے پہ بیٹھے، دسترخوان لگایا گیا. اب آپ کے ذہن میں وہ کتے کا تصور جو حادثہ آپ دیکھ کر آئے، وہ تصور میں آپ کے وہ چھایا ہوا ہے، اور سامنے گوشت رکھا ہوا ہے اور سالن رکھا ہوا ہے. اب آپ کی طبیعت نہیں کر رہی، لیکن چونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا نظام بھی نہیں، کھانا بھی ہے اور بھوک بھی ہے، ضرورت بھی ہے، لیکن گھن طبیعت پر غالب ہے، تو کیا کریں؟ تو اس وقت آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنے تصور کو ڈائیورٹ کرتا ہے، کچھ ایسی بات چھیڑتا ہے تاکہ تصور تخیل ادھر چلا جائے. کوئی ایسا سوال کرتا ہے جس کا جواب ایسا لمبا ہو کہ اسی میں لگ جائے، اسی میں کھو جائے، اور ذہن وہ جو حادثہ دیکھ کر آئے اس سے ہٹ جائے. ایسے ہی کرتے ہیں نا، ایسی تدبیریں کرتے ہیں. تو جب کبھی گناہ کا کوئی تصور آئے، ٹھیک اسی وقت فوراً اپنے تصور کو کسی دوسرے تصور سے تبدیل کریں تو بچ جائیں گے، انشاءاللہ بچ جائیں گے. غرض یہ کہ طلبہ عزیز، اللہ رب العزت نے آپ کو زندگی کا حسین موقع عطا فرمایا ہے، زندگی کا بہترین موقع عطا فرمایا. مشکاہ شریف کی روایت ہے، نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. جی، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک صحت ہے اور دوسرا فراغت. اللہ کا شکر ہے آپ میں سے ہر طالب علم کو اللہ پاک نے 2 نعمتیں عطا فرمائی. آپ شاب نشأ فی عبادت ربی، کیا اللہ پاک نے آپ کو جوانی جیسی نعمت عطا فرمائی، چڑھتی جوانی، جوانی نہیں، نوجوانی. جی، اور یہ ایسی بلا کی جوانی ہوتی ہے کہ زمین میں ٹھوکر مار دیں تو پانی نکل آئے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک جوش ہوتا ہے طبیعت میں. اور بعض طلبہ تو ہر وقت ایسے ان کی مسل پاور ایسی مضبوط رہتی ہے، ہر وقت ان کو مسمساہٹ سی چڑھی رہتی ہے کہ کئی مطلب وہ قریب سے گزرے تو دیکھ کے ڈر لگتا ہے کہ یہ ابھی کون ہی مار دے گا، یہ ابھی پنچ مار دے گا، یہ ابھی جو ہے کک مار دے گا، کچھ نہ کچھ کرے گا. ان کو چین ہی نہیں پڑتی، ان کی طبیعت میں ایسی جولانی ہوتی ہے. ہوں گے آپ کے یہاں بھی کچھ ایسے، ہمارے زمانے میں بھی تھے. ہر دور میں کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی بھر یادگار رہتے ہیں، بلکہ تنہائی میں ہنسانے کے لیے ان کا تصور ہی کافی. ان کا تصور اگر تنہائی میں آ جائے تو فوراً آدمی کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. وہ ایسے لطیفہ سنج ہوتے ہیں، وہ سراپا لطیفہ ہوتے ہیں، سراپا لطیفہ ہوتے ہیں، ہر کلاس میں ہوتے ہیں، ہر کلاس میں ہوتے ہیں. بہرحال تو اللہ رب العزت نے ہمیں بہترین موقع عطا فرمایا ہے. اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ کی طرف رجوع کریں. اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ نہ کریں، اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ نہ کریں. کامل رجوع. کیسا رجوع اور اللہ کی ذات پر کیسا بھروسہ؟ جس دن امتحان کا پرچہ ہوتا ہے، رات بھر جاگے ہوئے ہوتے ہیں، شروحات کھنگالی ہوتی ہیں، سوالات کے جوابات حل کیے ہوتے ہیں، اور جس وقت اب قاعدۃ الامتحان میں، امتحان ہال میں انٹری کا وقت ہوتا ہے، گھنٹی بج چکی ہوتی ہے، اس وقت اگر کوئی پوچھے کچھ یاد بھی ہے کہ کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے تو کچھ لکھیں گے، ورنہ کچھ بھی نہیں، ذہن بالکل فارغ ہے. تو کامل اللہ کی طرف بھروسہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کامل رجوع ہوتا ہے کہ نہیں اللہ کی طرف؟ اور اپنی استعداد پہ کامل اس بات کا اعتراف ہوتا ہے، ہائے میں کچھ بھی نہیں، اللہ آپ بھروسہ، کہ اللہ آپ کی ذات پہ بھروسہ ہے، آپ مدد فرمائیں گے تو کچھ لکھا جائے گا، ورنہ میں تو کچھ بھی نہیں. ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ نہیں؟ اب پتہ نہیں آپ کے زمانے میں یہ کیفیت باقی ہے کہ یہ ختم ہو گئی، یہ صرف ہماری ہوتی تھی. امید یہ ہے کہ کیفیت آج بھی ایسی ہوں گی. اور بعض طلبہ تو ہمارے زمانے میں ایسے تھے کہ امتحان کا پرچہ جب آتا تھا وہ اسے کھولتے نہیں تھے، بند کر کے رکھتے تھے، اور شاید پاؤ پارا آدھا پارا پڑھ ڈالتے تھے. یہ حادثات سے بچنے کی دعائیں
یا تکلیف کے موقع سے بچنے کی جو دعائیں قوت حافظہ میں تھی ساری پڑھ لیتے تھے اور پھر اس پرچے پہ دم کرتے تھے اور دم کر کے پھر بسم اللہ کر کے کھولتے تھے. وہ وظیفہ تو ہم نے آج تک کسی سے پوچھا نہیں, اس زمانے میں یاد بھی نہیں رہا کسی سے پوچھ لیتے کہ بھئی پرچہ کھولنے کی دعا کیا ہے. البتہ اتنا ضرور ہوا کہ یہ دعا کر کے سوئے کہ پیارے اللہ امتحان کے پرچے میں جو سوال آنے والا ہو خواب میں دکھا دیجیے. اور ایک آدھ مرتبہ زیارت بھی ہوئی اس کی, اور پھر بدنام بھی بہت ہوئے, اس لیے کہ طبیعت میں جو کچھ دیکھا وہ کسی سے کہہ دیا, اور جب کہہ دیا تو وہی آیا, تو پھر یہ مشہور ہوا کہ پرچہ آؤٹ ہو گیا تھا, اس نے کہیں سے چوری کی ہے. میں نے کہا اللہ کسی کی خیر خواہی کی تو بدنامی سر آئی. اس لیے کبھی بھی خواب میں زیارت ہو کبھی مت بتانا, کبھی بھی مت بتانا کسی کو, ورنہ گھر بیٹھے بدنام ہو جاؤ گے. بہرحال پیارے طلبہ عزیز, اپنے اساتذہ کا ادب احترام کریں. یہ اساتذہ جو آپ کو اللہ پاک نے میسر فرمائے ہیں, آپ کو اپنے فضل سے عطا فرمائے ہیں, ہر استاذ اپنے ایک مقام پر ہے. معلوم ہے یہ راتوں کو کیسے جاگتے ہیں آپ کے لیے, کتنی ورق گردانی کرتے ہیں, موٹی موٹی زخیم کتابیں ادھر سے ادھر اٹھا کر رکھنا. آج کے اس زمانے میں, آج کے اس دور میں جب کہ جسموں کے اندر قوا انتہائی کمزور ہو چکے, کتابیں اٹھا کے تھکتے نہیں, عبارتوں کو حل کرتے ہیں, آسان کرتے ہیں, اور آپ کے لیے رات بھر گویا ایک حلوہ پکاتے ہیں جو آپ کو صبح آپ کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں. اور وہ ایک استاذ نہیں ہے, بلکہ نہ جانے کتنے علم اور کتنے آلام اور کتنے دردوں کا مجموعہ ہے. وہ اکیلا 4-5 بچوں کا باپ ہے, وہ ایک گھر چلانے والا ہے, اس کے پیچھے بوڑھے ماں باپ ہیں, اس کے پیچھے کئی مرتبہ چھوٹے بھائی بہن بھی ہیں, پورا خاندان اس سے کچھ آس لگائے ہوئے ہیں, اس کے سامنے کچھ خاندانی مسائل بھی ہیں. کئی مرتبہ اگر استاذ معمر ہے تو اس کے داماد نے ناک میں دم کیا ہوا ہے, بچی بیمار رہتی ہے, یا بیٹی جس گھر کے اندر بیائی ہے وہاں اس کی ساس نے اس کے ناک میں دم کیا ہوا ہے, اور ادھر بہت ادق مضامین ہیں, کتابیں ہیں. اب اتنی ساری پوزیشنوں سے یہ بھیڑ کر اور ان سے ٹکر لے کر آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں, یہ کوئی معمولی مجاہدہ ہے؟ ان کے دل سے پوچھو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے, اور ان کا دل کیسا رقیق ہو چکا ہے, اور ان کے دل کے کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں, اور کیسے ٹوٹی ہوئی یہ شخصیت ہے آپ کے سامنے جو بیٹھی ہوئی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ان کا کیسا ربط خفی ہو چکا ہے. یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہوتی. اس لیے اپنے اساتذہ کرام کا ادب اور احترام کریں, ادب اور احترام کریں. اور جب رات کو تنہائی کا موقع ہو, جب آپ مطالعہ کر کے اور تکرار سے فارغ ہو چکے ہوں, 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے ادارے کے لیے, اپنے ادارے کی حفاظت کے لیے, ادارے کے ذمہ داروں کے لیے, اپنے اساتذہ کرام کے لیے ایک ایک کا تصور کر کے آپ اللہ سے خیر مانگے, اللہ سے دعائیں مانگے, اس لیے کہ آپ ان کے حق میں مخلص ہیں, اور مخلصوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور آپ ان کی پشت کے پیچھے دعا دے رہے ہیں. اور جب کوئی پشت کے پیچھے دعا دیتا ہے تو فرشتہ آمین کہتا ہے, اور کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُكَ, جیسے تو نے کسی کی خیر خواہی کی اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ فرمائے. یہ ہیں آگے بڑھنے کی تدبیریں, یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظروں میں قبولیت کی تدبیریں. اگر آپ اس طرح سے قدم بڑھائیں گے اور اس طرح سے اپنے اوقات کو بتائیں گے, انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب کامیابی آپ کے قدم چومے گی, جب کامیابی آپ کے قدم چومے گی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بنے, نمازوں کے ذریعے سے, ذکر و طاعت کے ذریعے سے, دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کریں, اور صاحب عمل بنیں. جو طلبہ زمانے طالب علم میں تہجد کے پابند ہو جاتے ہیں, صف اول کے پابند ہو جاتے ہیں, جب 7 سال 8 سال 10 سال انہوں نے اس طرح سے گزارے ہیں, اس کے بعد جب وہ امت میں پہنچتے ہیں وہ الگ سے دور سے چمکتے ہیں. اور جن طلبہ کا حال یہ ہوتا ہے, سوتے تو اپنی مرضی سے ہیں, دیر تک جاگتے رہتے ہیں, لایانی باتوں میں مصروف رہتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں, اور ایسی چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں جو ہمارے لیے مضر ہے, اور بغیر کسی کی رہبری کے ہم مطالعہ کرتے ہیں, اپنے انداز سے مطالعہ کرتے ہیں, آزاد خیال بن جاتے ہیں, اور سوتے اپنی مرضی سے ہیں,
اور اٹھتے ہیں سپروائزر کے اٹھانے سے. پھر اگر کہیں امامت کی ذمہ داری مل جائے تو پھر زندگی بھر مؤذن صاحب اس امام کو اٹھاتے ہیں. اس لیے کہ زمانے طالب علم میں 7-8 سال تک سپروائزر نے اٹھایا تھا. تو طبیعت ایسی بن گئی ہے کہ مؤذن صاحب سے کہہ کے رکھتے ہیں مؤذن صاحب اٹھا دینا. ہائے ہائے، یہ کیا امت کے قائد بنیں گے؟ جو خود سونے والے ہیں وہ کیا امت کو جگانے والے بنیں گے؟ اس لیے پیارے طلبہ عزیز، یہ جو ہے ٹکسال ہے، یہاں ڈھلتے ہیں، یہ ڈھلنے کی جگہ ہے. یہاں ڈھل جاؤ، جیسے جس سانچے میں ڈھل جاؤ گے انشاءاللہ اسی سانچے میں رہو گے، اسی انداز سے زندگی گزارو. اس لیے اپنے آپ کو ڈھالو، اپنے اساتذہ کو اپنا مقتدیٰ سمجھو، اپنے اساتذہ کی ان کی جو حسنات ہیں، ان کے اندر جو نیکیاں ہیں، ان کے اندر جو خوبیاں ہیں ان کو اپنے اندر سمو لیں، ان کو اپنے اندر اپنا لیں، ان کو اپنی زندگی میں اس کی نقل کریں. عجیب بات ہے، اسلام تو سراپا نام ہی ہے نقل کا. جو بندہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اچھی نقل کرے گا، نقل یعنی سنتوں پر عمل کرے گا، جتنی اچھی نقل کرے گا اتنا کامیاب کہلائے گا. جو بچہ اپنے استاذ کا پڑھانے کے انداز کی جتنی اچھی نقل کرے گا تکرار میں اتنا کامیاب تکرارچی کہلاتا ہے. خطاب میں بیان میں اپنے استاذ کی جتنی اچھی نقل کرے گا اتنا کامیاب کہلائے گا. تلاوت کرنے میں اپنے استاذ کی جتنی اچھی نقل کرے گا اتنا کامیاب مجوید کہلائے گا. ہے کہ نہیں؟ تو یہ دین تو سراپا نقل کا نام ہے. جتنی اچھی نقل کرے گا اتنا کامیاب کہلائے گا. تو ہم بہترین ناقل بنیں، بہترین ناقل بنیں. تو پیارے طلبہ عزیز، آج کی گفتگو کا اصل محور یہ ہے کہ ہم صاحب عمل بنیں، صاحب عمل بنیں. جو کچھ پڑھ رہے ہیں زمانے طالب علم میں اپنی زندگی کے اندر اس کو اپنا لیں. حدیث پڑھنے والے طلبہ باوضو ہو کر حدیث پڑھیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارک جو بھی گزرے بس صاحب سوچ لیں کہ مجھے اس پر عمل کرنا. کھانے پینے کی، چلنے پھرنے کی، معاشرت کی، اخلاق کی جتنی روایتیں ہیں، جزاک اللہ، بہت ٹھنڈا ہے، فوراً اس کو اپنائیں. جتنا زمانے تعلیم میں سب سے پہلے آپ اس کو لے لیں گے اولیت کا مقام اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں. سنتے کہ ادھر سنا ادھر عمل کے ذریعے سے اس کو محفوظ کیا، ادھر سنا ادھر عمل کے ذریعے سے اس کو محفوظ کیا. پھر دیکھیے زندگی میں اللہ پاک کیسی بہاریں لگاتے ہیں. نیز پیارے طلبہ عزیز، آپ کاپی بنائیں، کاپی بنائیں، اور جب بھی کوئی بات استاد سے اچھی سنیں یا کسی کتاب کے اندر کوئی فقرہ آپ پڑھیں تو حاصل مطالعہ کر کے، یعنی مطالعے کا خلاصہ چند سطروں میں آپ اس میں لکھ لیں، چند سطروں میں اس کو لکھ لیں. تو جو کچھ آپ نے مطالعہ کیا وہ زندگی بھر کے لیے محفوظ ہو جائے گا، اور یہ آپ کا بہترین کشکول تیار ہو جائے گا. جو بات پڑھیں اس کا خلاصہ لکھ لیں، جو بات سنیں اس کو نقل کر لیں. یہ آپ کے لیے بہترین کشکول ہوگا اور یہ بہترین آپ کے لیے رہنما ہوگا. افسوس کی بات ہے طلبہ عزیز جیبوں میں ڈائریاں نہیں رکھتے، اور یہ صرف طلبہ عزیز کا کام نہیں ہے بلکہ ہر شخص کو اپنی جیب میں کوئی ڈائری رکھنی چاہیے، قلم رکھنا چاہیے. لوگوں نے قلم رکھنا ہی چھوڑ دیا، فون کے اوپر ایسا بھروسہ کر لیا ہے، حالانکہ غیر اللہ ہے لیکن اس کو عین اللہ سمجھ لیا ہے. سارے کے سارا اعتماد، سارے کے سارا بھروسہ اسی پر. حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ مرض وفات سے گزر رہے تھے، آخری دن تھے، نوساری کے اندر ایڈمٹ تھے. ہم ان کی عیادت کے لیے گئے، کچھ افراد اور بھی تھے ساتھ میں، تو انہوں نے وزٹرز کا نام لکھا کہ کون آئے، تو کہا کہ نمبر. تو ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو نمبر یاد نہیں تھا، انہوں نے اپنا فون نمبر نکالا یا کسی کا ڈائل کیا اور کہا کہ یہ نمبر لکھو. تو مجھے بڑا تعجب ہوا. میں نے کہا پیارے اللہ، حافظ ہمارے اتنے کمزور ہو چکے اپنا نمبر بھی یاد نہیں رہتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنے کمزور ہو جائیں کہ ہم سے نام پوچھ کر کہ ٹھہرو ڈائری میں نکال کے بتاتا ہوں کہ میرا نام کیا ہے، یا دوسرے سے نہ پوچھنا پڑے کہ بھائی میرا نام کیا ہے، ذرا لکھوا دو ان کو. تو ہم اس ٹیکنالوجی پہ اتنا بھی بھروسہ نہ کریں.
کہ ہم ایسے معذور ہو جائیں، اتنا بھی بھروسہ نہ کریں. قوت حافظہ کو تیز رکھیں، قوت اشعار یاد کریں، جملے یاد کریں، فقرے یاد کریں، ملفوظات یاد کریں، ہو بہو یاد کریں. جی اس سے حافظے کے اندر رونق پیدا ہوتی ہے، حافظے کے اندر رونق پیدا ہوتی ہے. تو ایک کام یہ کریں کہ اپنے ساتھ میں ایک ڈائری رکھا کریں اور قلم اور کاغذ کی دوستی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں. نون والقلم وما یسطرون، جب تک یہ آیت قرآن پاک میں محفوظ رہے گی، صبح قیامت تک قلم اور کاغذ کی ضرورت اور احتیاج باقی رہے گی. یہ ٹیکنالوجی کتنی بھی آ جائے لیکن قلم اور کاغذ سے بندہ مستغنی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں اس کو ضرورت پڑتی ہے اور پڑے گی. جن ملکوں میں بمباریاں ہو رہی ہیں، جن ملکوں میں سارا کے سارا ٹیکنالوجی کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے، جی وہاں کسی چیز کو محفوظ کرنے، کسی اپنے دل کی بات کو کسی کے سامنے پہنچانے سوائے قلم کاغذ کے اور کوئی ذریعہ نہیں، سوائے قلم کاغذ کے اور کوئی ذریعہ نہیں. تو اس کا اہتمام کریں. نیز اپنے اکابر مشائخ کے ملفوظات پڑھیں. ایک ایک ملفوظ کے اندر ایسی روحانیت ہے کہ بہت سارے صفحات پڑھنے سے آدمی مستغنی ہو جاتا ہے، بہت سارے صفحات پڑھنے سے مستغنی ہو جاتا ہے. جیسے بعض اشعار ایسے قیمتی ہیں اور بعض اشعار ایسے ٹاپ کے شعراء کے کہے ہوئے ہیں کہ آدمی کئی گھنٹے اس پر واعظ و نصیحت کر سکتا ہے، اس کو بیس بنا کے تقریر کر سکتا ہے. میرے استاذ محترم حضرت قاری منور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ایک مرتبہ ان سے سوال کیا کہ حضرت علامہ اقبال شاعر مشرق، ان کے چہرے پر تو بظاہر ایسی سنت بھی نہیں تھی، لیکن ہمارے بڑے بڑے اکابر مشائخ علماء ان کے ایسے شیدائی نظر آتے ہیں کہ جب تک پوری تقریر میں کوئی شعر ان کا نہ سنا دے ان کی تقریر پوری نہیں ہوتی. آخر بات کیا ہے؟ تو حضرت نے عجیب بات فرمائی، استاذ محترم مرحوم نے عجیب بات فرمائی کہ بیٹا میں کیا بتاؤں کہ وہ غوث تھا یا قطب تھا یا ابدال تھا. کیا میں نے ان کے حالات زندگی میں پڑھا ہے. ان کے خادم لکھتے ہیں کہ قرآن پاک ایسی کثرت کے ساتھ رات کو محبتوں کے ساتھ پڑھتے تھے کہ اکثر و بیشتر مجھے قرآن پاک دھوپ میں سکھانا پڑتا تھا، آنسوں سے تر ہو جاتا تھا. علامہ اقبال کے بارے میں فرمایا. چنانچہ 98 میں میرا جانا ہوا پڑوسی ملک میں حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے استفادے کے لیے. تو میں لاہور کے اندر ان کی قبر پہ گیا اور ان کا جو مکان جاوید منزل انہوں نے بنایا تھا اپنے بیٹے کے نام پر، جاوید منزل، بعد میں حکومت نے اس کو لے لیا اور انہی کی استعمال کی چیزیں اس میں رکھی ہوئی میوزیم بنا دیا. میں گیا اس کمرے کے اندر جہاں ان کا مصلی ٹنگا ہوا تھا اور اس مصلی کو ہاتھ سے چھو کر دیکھا جس مصلی پہ بیٹھ کے پوری رات تلاوت کیا کرتے تھے. کیا اللہ تعالیٰ نے صلاحیت عطا فرمائی تھی. ایک شعر ہے ان کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، یہ ایک ان کا شعر ہے. اور پس منظر یہ ہے، شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کسی مرید کے گھر گئے. جب وہاں گئی تو کوئی باندھی تھی چھوٹی سی، وہ ہاتھ دھلا رہی تھی مہمانوں کی. حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی اس پر نظر پڑی اور دیکھتے رہے. تھی بھی بہت خوبصورت، دیکھتے رہے. خادم نے کہا حضرت سارے مہمان انتظار کر رہے ہیں، یہ باندھی میری ہے، میرے یہاں خدمت کرتی ہے، اگر آپ کو یہ بھا گئی، پسند آ گئی، اس کی خدمت پسند آ گئی تو آج تک میری خدمت کرتی تھی، آج کے بعد آپ کی کرے گی، آپ کے گھر بھیج دوں گا، لیکن آپ ہاتھ دھو لیجئے. فرمایا اللہ کے بندے بات ایسی نہیں ہے، جب میری پہلی نظر اس پہ پڑی تو اس کی پیشانی پہ کفر لکھا تھا، لیکن الحمدللہ اب وہ ایمان سے تبدیل ہو چکا ہے. ہاتھ دھلائی اور بٹھائی. اب یہ پورا واقعہ کہاں کس زمانے میں پیش آیا اور شاعر مشرق علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ
بڑے عجیب و غریب اللہ کے عاشق گزرے ہیں. جیل میں تھے، شب عید تھی، چاند رات کا دن تھا، اور سارے قیدین کے پاس آئے اور رونے لگے اور کہا حضرت گھر یاد آ رہا ہے، بچے یاد آ رہے ہیں، کل عید کی نماز پڑھنے لوگ نہا دھو کر نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ کی طرف جائیں گے، اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کریں گے، دوگانہ نماز پڑھیں گے، اللہ سے نہ جانے کیا کیا چیزیں مانگیں گے اور کیا کیا فیصلے ہوں گے، اور ہم یہاں جیل میں. کا گھر یاد آ رہا ہے، جانا ہے کہ جی حضرت. بس جیل کے جتنے بھی دروازے تھے سب پہ ایک توجہ ڈالی اور کہا اللہ، خاص کیفیت کے ساتھ اللہ کی ضرب لگائی، تو جتنی دروازوں پہ زنجیریں بندھی ہوئی تھی سب ٹوٹ کے گر گئی نیچے. کہا جاؤ، نکل جاؤ. کہا حضرت پہلے آپ چلیے. کہ نہیں تم نکل جاؤ، تم مخلوق کی قید میں تھے، میں خالق کی قید میں ہوں، مجھے حکم نہیں ہے جانے کا، میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں، تم جاؤ. اب کہاں کا یہ واقعہ؟ منصور حلاج اس زمانے کا. اور علامہ اقبال شاعر مشرق کیا فرما رہے ہیں؟ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. پیارے طلب عزیز، گھوم پھر کے بات وہیں آتی ہے، ہم صاحب عمل بنیں. جی صاحب عمل بنیں، اللہ کی ذات کے ساتھ اپنے باطن کے تعلق کو قائم کریں، استوار کریں. جتنا گہرا ربط اللہ کی ذات سے جڑا ہوگا، جتنا گہرا ربط ہمارا ذات حق سے وابستہ ہوگا، جی اسی اعتبار سے اللہ فیصلے فرمائیں گے. اسی اعتبار. یہ کب تک پھیکی پھیکی زندگی گزارتے رہیں گے؟ کب تک پھیکی پھیکی تلاوت کرتے رہیں گے؟ کب تک پھیکی پھیکی نمازیں پڑھتے رہیں گے؟ جی اب اپنے سجدوں کے اندر جان پیدا کریں، اپنی تلاوت کے اندر جان پیدا کریں. اور جس دن یہ بات پیدا ہو گئی، اس دن جدھر کو گزرو گے اللہ تعالیٰ ہدایت کی ہوائیں چلا دیں گے. اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دیں گے. تو محنت کریں گے نا انشاءاللہ. اپنے ادارے کے وفادار بن کے رہیں، اپنے اساتذہ کے ادب گزار بن کے رہیں، اپنے اساتذہ کرام کے لیے دعائیں کرنے والے بنیں، ان کی اطاعت کرنے والے بنیں، ان کے منشے کو سمجھیں، ان کے نام کو روشن کریں، ان کے لیے دعائیں کرنے والے بنیں. جی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں، اور تنہائیوں میں اللہ کے ساتھ ایک ربط خفی جوڑیں، اور جو پڑھا ہے اس پر عمل کریں. جی اللہ تعالیٰ سے قابلیت بھی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت بھی مانگیں. قابلیت بھی مانگیں اور قبولیت بھی مانگیں. قابلیت الگ چیز ہے اور قبولیت الگ چیز ہے. کئی مرتبہ آدمی فروٹ کی دکان پہ جاتا ہے اور کہتا ہے بھائی مجھے کیلے دے دو. وہ کہتے ہیں جی انگور بھی بہت اچھے ہیں، فریش ہے، لے کے جاؤ. کہ نہیں یار انگور نہیں لینا. کہا آم بھی رکھے ہوئے، آم بھی آئے ہوئے ہیں، آج کل یو پی کی طرف سے آ رہے ہیں، آخری موسم ادھر، لے کے جائے. کہ نہیں، وہ صرف انگور لے کے جا رہا ہے، نہ آم لیے نہ کیلے لیے. مثلا انگور لے کے جا رہا ہے، یہ صرف کیلے لے کے جا رہا ہے، نہ انگور لیے نہ آم لیے. تو جو چیز وہ لے کر گیا، اس کے مطلب اس کی نظر میں وہ چیز قبولیت پا گئی، اور دوسری چیز قبولیت نہ پا سکی. ایک باپ کی دو بیٹی ہیں، ایک عقل شکل کی پوری، شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، اور ہفتے عشرے میں طلاق لے کے گھر آ کے بیٹھ جاتے. حالانکہ عقل کی پوری، شکل کی پوری، صاحب حسن و جمال تھی، لیکن شوہر کی نظر میں قبولیت نہ پا سکی. اور ایک بچی سانولی، بلکہ گجراتی میں کہتے ہیں پاؤلی، جس کو اردو میں کہتے ہیں باؤلی. اردو میں جس کو باؤلی کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، اسی کو گجراتی میں پاؤلی کہتے ہیں نا. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ترکیسر کے قریب میں ایک بستی گئے، وہاں مغرب کی نماز پڑھی، اور کوئی بڑے میاں سنتیں پڑھ کے چلے گئے، تو وہاں چونی پڑھی ہوئی تھی. چونی تو جانتے ہیں نا، گجراتی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ پاؤلی. تو فوراً حضرت نے اس کو اٹھایا اور کہا کہ لیو کاکا لیتے جاؤ، نہیں تو باہر جائیں کیسوں کہ ہماری ایک پاؤلی کھوائے گی. کہ یہ اپنی چونی لے کر جاؤ، ورنہ باہر جا کے کہو گے میری ایک پاؤلی گم ہو گئی. اور پاؤلی گم ہونے کا مطلب ہے کہ عقل کمزور ہے. یہ کنایا تھا کہ عقل چلی گئی.
تو جو عقل شکل کی پوری نہیں، رنگ کی سانولی اور عقل کے اعتبار سے کم عقل، کوئی انجینئر کے ساتھ اس کا نکاح ہوتا ہے اور وہ کوئین بن کر، رانی بن کے زندگی گزارتی ہے اور محبتوں کے ساتھ اس کی وقت گزار، تو حالانکہ قابلیت نہیں تھی لیکن کسی کی نظر میں قبولیت پا گئی. تو قبولیت الگ چیز ہے، قابلیت الگ چیز ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے قابلیت بھی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت بھی مانگیں. قبولیت اصل چیز ہے، قبولیت اصل چیز ہے. جب اللہ رب العزت نے آپ کو اس دارالعلوم کے اندر، اس جامعہ کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کو داخل فرما دیا، آپ کے ہاتھوں میں کتابیں سج گئی، کتابوں کی تقسیم ہو گئی اور آپ اپنے اساتذہ کرام کے سامنے بیٹھ کے پڑھنے کے لیے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ پاک نے آپ کو قبول فرمایا ہے. یہ قبولیت کی علامت ہے. ورنہ آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ ذہین، آپ سے زیادہ سمجھدار بچوں سے دنیا بھری پڑی تھی، لیکن علم الہی کی حفاظت کے لیے اور علم حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کا انتخاب فرمایا. اب آپ دعا میں اللہ سے کہیں، میرے پیارے اللہ، علم الہی کے ساتھ نور الہی بھی عطا فرمائیے اور علم نبوت کے ساتھ نور نبوت بھی عطا فرمائیے. یہ چیز اللہ سے مانگیں، یہ چیز اللہ سے مانگیں. نیز پیارے طلبہ عزیز، آج کے اس دور کے اندر فون کے ناجائز استعمال سے اپنے آپ کو بچائیں. آج کے دور کے اندر سب سے زیادہ کباڑہ جو ہماری استعداد کا، ہماری صلاحیتوں کا، ہماری خلوتوں کا جس نے کباڑہ کیا ہے وہ ہے فون. اس فون نے تباہ کیا. پرانے زمانے میں جن طلبہ عزیز کی جیب میں پیسے ہوتے تھے اور دوستی کے شیدائی ہوتے تھے تو دوست برباد کر دیتے تھے، اور یہ پیسے اور یہ خوشحالی طالب علم کو برباد کر دیتی تھی. اور جو طالب علم کسی سے تعلق نہ رکھے اور جس کی جیب بالکل خالی ہو، اس کو جتنا رجوع اللہ کی طرف ہوتا تھا اتنا اور کسی کو نہیں ہوتا تھا، اور کسی کو نصیب نہیں ہوتا تھا. تو زمانے تعلیم میں کڑکا ہونا، زمانے تعلیم میں جو ہے پاس میں کچھ نہ ہونا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ جب تک 2 روپے بھی جیب میں ہوتے ہیں چین نہیں آتی، توجہ کتابوں کی طرف نہیں ہوتی. اور جب بالکل فارغ ہو جاتا ہے، فارغ البال والحال، ہر چیز سے بالکل فارغ ہوتا ہے، پھر اس کی توجہ ترقی کرتی ہے، پھر عروج پہ پہنچتا ہے، کیونکہ اب یکسو ہو جاتا ہے. لیکن آج کے دور میں سب سے زیادہ خطرناک چیز جو طلبہ عزیز کئی مرتبہ چوری چھپے فون استعمال کرتے ہیں، یہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. سب چیزوں میں ان کا دل لگتا ہے سوائے تعلیم کے، یعنی ہر خرافات میں ان کا دل لگتا ہے سوائے تعلیم اور سوائے کتاب سمجھنے کے. تو اگر اداروں نے یہ ضابطے بنا رکھے ہیں کہ آپ اپنے فون استعمال نہ کریں، فون استعمال نہ کریں، تو پابندی سے اس پر عمل کریں، اس لیے کہ یہ ضابطہ بنا ہے آپ کی خیر خواہی کے لیے. یہ ضابطہ بنا ہے آپ کی خیر خواہی کے لیے، خواہی نہ خواہی جی آپ اس پر عمل کریں، چاہے آپ پہ شاک گزرنے دیں. انشاءاللہ جب اساتذہ نے مشورے کے تحت، خاص آپ کی تربیت کے تحت ایک فیصلہ کیا ہے، اس میں آپ کے لیے ترقی چھپی ہوئی، اس میں آپ کے لیے برکت ہے. گھر پہ کبھی بات کرنا ہے، گھر پہ کبھی رابطہ کرنا ہے، کسی استاد کے فون سے رابطہ کر لیں. حضرت مجھے آپ کے سامنے بیٹھ کر اپنے گھر پہ 2 منٹ بات کرنی ہے. کوئی بھی استاد منع نہیں کرے گا. محتم صاحب کے پاس جا کر کہہ سکتے ہیں حضرت مجھے اپنے گھر پہ بہت ضروری بات کرنی ہے، آپ کے سامنے بیٹھ کر کرنی. کون منع کرے گا آپ؟ تو فون کے غلط استعمال سے، انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچائیں. آج کے دور کے اندر فون کے فتنے سے جو اپنے آپ کو بچا لے گا، اللہ کا ولی بن جائے گا، اللہ کا ولی بن جائے گا. نیز جتنے عوام الناس ہیں، ہم اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائیں. اکثر و بیشتر لوگ صبح کو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، جاب پر جاتے ہیں، شاپ پر جاتے ہیں، تھکے ہارے شام کو آتے ہیں، نہیں پوچھتے بچوں سے، بچوں پیارے بچوں آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ دیکھو میں کما کے تمہارے لیے بوڑھا ہو چکا، میں کمزور ہو چکا، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم کھا کے اللہ کے نافرمانی پہ اترے ہوئے، نماز نہیں پڑھتے، نماز چھوڑتے ہو. قرآن پاک کی تلاوت آج تم نے کی کہ نہیں؟ کتنی کی؟ آپ نے درود شریف پڑھا کہ نہیں؟ کتنا پڑھا؟ کچھ ذکر کیا کہ نہیں؟ کتنا کیا؟
کسی کتاب کا اچھی کتاب کا مطالعہ کیا کہ نہیں؟ یہ جو میں نے تمہارے لیے کتاب خرید کے رکھی ہے کسی بزرگ سے کسی استاد سے پوچھ کے تم نے اس کا مطالعہ کیا کہ نہیں؟ کتنا کیا؟ کتنے فقرے پڑھے اور اس سے کیا سیکھا؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی کے تحت ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں اور ان سے سوال کریں. شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی سے باز پرس کرے محبت کے انداز میں. پیاری آج دن کیسا گزرا؟ نمازوں میں دل بھی لگا کہ نہیں؟ کچھ اضافہ ہوا کہ نہیں؟ کچھ تلاوت میں اضافہ ہوا کہ نہیں؟ فلاں کام جو آپ نے کیے اس کے بعد اتنا وقت بچتا تھا کچھ کیا کہ نہیں؟ تاکہ بیوی کو بھی اس بات کا احساس ہو میرے سر کے تاج، میری محبتوں کے معراج، میرے خاوند شام کو آئیں گے تو کچھ باز پرس کریں گے، میرے پاس کوئی جواب ایسا ہونا چاہیے جو میں سچ ان کے سامنے پیش کر سکوں. تو گھروں کے اندر ٹوکا ٹاکی اور محاسبہ کرنے کا مزاج ہی نہیں. بس والد آتے ہیں تھکے ہارے اور آنے کے بعد کرتا ادھر لٹکایا، شرٹ ادھر لٹکایا، پیر پہ پیر چڑھا کے بیٹھ گئے اور فون لے کر بیٹھ گئے اور یوٹیوب میں دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں، دنیا بھر کے خرافات دیکھ رہے ہیں اور کھا پی کے سو گئے. نہ بچوں سے پوچھا نہ بیوی سے پوچھا. جب ان کو پوچھنے کا کوئی احساس ہی نہیں ہے، ان کو فکر ہی نہیں ہے، تو وہ کیوں کچھ کام کریں گے؟ اور وہ بھی فون میں لگے ہوئے ہیں. تو اس فون نے ہمارے گھر کے ماحول کو بڑا برباد کیا. ماں باپ کو چاہیے کہ گھر کے اندر دسترخوان پہ سب کے سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے کا ماحول بنائیں اور کھانے کے دوران بہت ساری باتیں پوچھ لیں. کھاتے رہیں اور گفتگو کرتے رہیں، پوچھ لیں. اسی دوران محاسبہ ہو جائے گا، اسی دوران ترغیب کی کچھ بات ہو جائے گی، لیکن بچوں کے سامنے ان کی ماں کو کوئی ایسی تنبیہ نہ کرے تو بگڑی ہوئی ہے، تو نالائق، تبھی تو تیرے بچے ایسے ہیں. تو ماں کی عزت بچوں کے سامنے خاک ہو جائے گی اور بچے جو ہیں پھر ماں کو اہمیت نہیں دیں گے. اور جب باپ گھر میں سے جائے گا اور ماں کبھی ڈانٹے گی اور ماں کبھی سختی کرے گی تو بچے وہی تانا دیں گے، باپ تمہیں صحیح ڈانٹتا ہے، ابا تمہیں صحیح ڈانٹتے ہیں، تم ایسی ہی ہو. اب اس وقت مت پوچھو ماں کے اوپر کیا گزرتی ہے پھر. اس لیے ماں اور باپ کا جو رشتہ ہے وہ ایسا عجیب و غریب ہے کہ بچوں کے سامنے اس کے لوز پوائنٹ نہیں آنے چاہیے. کوئی ایسی بات نہیں آنی چاہیے کہ بچوں کے نظروں میں ماں باپ کی اہمیت گھٹ جائے. تو بہرحال جو محاسبہ کرنا ہے، جو ترغیب کرنی ہے، تو دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر اس بات کا مذاکرہ کرے تو انشاءاللہ ایک صالح معاشرہ ہمارا گھر میں تیار ہوگا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ماں باپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو توجہ دیں. آج کے دور کے اندر باوجود اس کے کہ نعمتوں کی فراوانی ہے، لیکن ماں باپ کی ذمہ داری پہلے کے زمانے کے مقابلے میں آج زیادہ بڑھ گئی ہے کہ بچوں پہ کڑی نظر رکھیں. لہٰذا بچوں کو اس بات کا مکلف کریں کہ وہ رات کو جب سوئیں تو اجالے میں سویا کریں. اس لیے کہ اندھیرا کر کے اگر آپ ان کو سلاؤ گے تو اندھیرا خود دعوت گناہ دیتا ہے. کمرے میں لائٹ آف ہوتے کے ساتھ ہی فوراً تصورات، تخیلات، تفکرات ایک دم سے بدل جاتے ہیں. اندھیرا خود دعوت گناہ دیتا ہے. اور جب اس بات کا احساس ہوتا ہے مجھے کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، میری نگرانی کرنے والا کوئی نگرانی کر رہا ہے، تو پھر خیالات پر قابو رہتا ہے. اب آپ میں سے کوئی سوال کر سکتا ہے سنت طریقہ تو یہ ہے کہ رات کو چراغ بجھا کے سویا جائے. یہ شادی شدہ لوگوں کے لیے سنت طریقہ ہے، غیر شادی شدہ کا نہیں ہے. شادی شدہ کا یہ سنت ہے، طریقہ ہے کہ وہ اندھیرا کر کے سوئیں. خیر، دوسری بات، اگر نوعمر بچے بچیاں کسی کمرے میں سوتے ہیں، ہرگز دروازہ بند کرنے کی اجازت مت دو، اسٹوپر لگا کے سونے کی اجازت مت دو، ورنہ یاد رکھنا یہ سگے بھائی بہن بھی گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے. سگے بھائی بہن بھی گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے. اس کا خاص خیال رکھو. نیز اپنے گھر کے لباس پر بھی قابو پاؤ. کئی مرتبہ لباس ایسا ہوتا ہے کہ اس لباس کو دیکھ کر آدمی صاحب لباس کے بارے میں نہ جانے کیسے کیسے تصورات کا حامل بنتا ہے. اللہ حفاظت فرما. اور دیکھنے سے شوق پیدا، شوق سے پیدا طلب. ڈھیلے ڈھالے لباس ہوں، اتنے گھٹ اور موٹے ہوں کہ بدن جھلکتا ہوا نظر نہ آئے، ایسے ٹائٹ نہ ہو، ایسے باڈی شیپ نہ ہو کہ بدن چمکتا ہوا نظر آئے اور باڈی فگر جو ہے چمکتے ہوئے نظر آئیں. اس طرح کا باڈی شیپ نہ ہو.
اس کا خیال رکھا جائے. شرافت کی حدود میں بنایا ہوا لباس ہو, مرد بھی ایسا پہنے, عورتیں بھی ایسا پہنیں. یہاں تک کہ جوان العمر گھر کی جو عورتیں ہیں ان کا لباس بھی دھو کر ایسی اوپن جگہ پہ نہ ڈالا جائے جہاں نوجوانوں کی نظر پڑے, اس لیے کہ کئی مرتبہ لباس کو دیکھ کر صاحب لباس کی طرف توجہ جاتی ہے اور یہاں سے بھی نگاہ کا گناہ شروع ہوتا ہے. لہذا عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کپڑے سکھانے کے بعد, اور خاص طور سے وہ کپڑے جو پوشیدہ ہوتے ہیں, ان کپڑوں کو سکھانے کے بعد ان کے اوپر کوئی گھٹ قسم کی چادر ڈال دے تاکہ گرمی سے وہ تو سوکھ ہی جائیں گے, تاکہ ان کپڑوں پہ کسی کی نظر نہ پڑے, ان کپڑوں پہ کسی کی نظر نہ پڑے. لیکن آج کل تو ان باتوں کے اوپر کوئی موضوع پہ گفتگو نہیں ہوتی, گھر میں کوئی مذاکرہ نہیں ہوتا. نتیجہ ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ یہ آج تو ہر وقت سفر میں ہوتا ہے, کئی مرتبہ لوگوں کے باتھ روم میں جانا ہوتا ہے, کئی باتھ روم میں تو آدھا درجن شیمپو اور 1 درجن صابن رکھی ہوئی ہوتی ہے, اور نہ جانے کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. حالانکہ بہت ساری چیزیں پردے کی ہیں. عورتوں کو چاہیے کہ ان کے خاص ایام میں استعمال کے لیے, ضرورت کے موقع پر وہ استعمال کی چیز ہوتی ہے وہ اپنے راز میں رکھے. جب بھی نہانے کے لیے آئے, جب بھی صفائی ستھرائی کے لیے آئے, اپنے ساتھ لے کر آئے اور اپنے ساتھ ہی لے کر کہیں اس کو ہڈن جگہ پہ, پوشیدہ جگہ پہ چھپا کے رکھے. ورنہ کئی مرتبہ اوپن رکھتے. اس لیے میں جو تربیتی بیانات اس طرح کے ہوتے ہیں تو اس میں یہ عاجز کہا کرتا ہے, جب کسی آپ ایسے علاقے میں جاؤ جہاں مختلف قسم کی شیمپو, مختلف قسم کی کریمیں رکھی ہوئی ہوں, تو اندھا دھند استعمال مت کر لینا صابن سمجھ کے. کہیں ایسا نہ ہو کہ داڑھی لے کر گئے تھے اور داڑھی سے فارغ ہو کر باہر نکلو. اور اگر کبھی کرنی بھی ہو تو پنڈلی پہ استعمال کرنا پہلے, تاکہ سب راز ہی رہے. اول تو یہ کہ کسی کے گھر کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جو سمجھ سے بالا تر ہو تو ہاتھ مارنے کی کیا ضرورت ہے. ہرگز نہ چھیڑیں, ہرگز ٹچ نہ کریں اس کو. بس جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے, جو بین ہے, باہر ہے, ظاہر ہے, بس اس کو استعمال کرو. کیا ضرورت ہے کسی کے شیمپو میں گھسنے کی, کیا ضرورت ہے کسی کی کریم میں گھسنے کی, پتہ نہیں وہ کس مرض کی دوا ہے, کس چیز کی ہے. اس لیے گھروں کے اندر جب اس طرح کی باتوں کے مذاکرے ہوں گے, جی اس طرح کے مذاکرے ہوں اور بچوں کی تربیت ہو, تو یہ بچے کئی مرتبہ, ان میں بچیاں ہوتی ہیں, جب یہ اگلے گھر جائیں گی تو یہ تربیت یہاں سے حاصل کر کے جائیں گی, اس گھر کو بھی لے کے سنبھال کر چلیں گی. اور آگے جو ان کی گود میں پلنے والے بچے ہوں گے وہ بھی تربیت یافتہ ہوں گے. لیکن اپنے گھر میں ہی سیکھنے کا ماحول نہیں ہے, گھر میں ہی باپ نے ایسا ماحول بنا رکھا ہے کہ اس میں جہالت ہی جہالت ہے, کوئی مذاکرہ نہیں ہے, کوئی آپس میں گھر کی کوئی تعلیم کا نظام نہیں ہے. ظاہری بات ہے کہ پھر یہ تو پھر جہالت کی تاریکی اور زیادہ گہری ہوگی. تو باپ کو چاہیے کہ بچوں کو پورا وقت دے, بیوی کو پورا وقت دے. نہ جانے کتنی شادی شدہ خواتین, اور صرف شادی شدہ نہیں, اس کے اوپر پلس ایک اور چیز, شادی شدہ خواتین اور بچوں والی مائیں شوہر کی بے رخی کی وجہ سے, شوہر کی جہالت کی وجہ سے نہ جانے ان کے کتنے ناجائز تعلق دوسروں سے ہو گئے. حالانکہ گھر کے اندر جوان بچے موجود ہیں, ایسے بچوں کی مائیں, ان کے ناجائز تعلقات قائم ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جو محبت اور جو پیار اور جو توجہ شوہر کو دینی چاہیے اپنی بیوی کو, وہ اس میں ڈنڈی مار رہا ہے, وہ توجہ نہیں دے رہا. اور وہاں کوئی فون پر آگے سے اس کو کوئی پیار دینے والا ہے, حرام لذت اس سے لے رہا ہے, تو یہ سوچ رہی ہے اس نکاح والے شوہر سے بہتر تو یہ ہے کہ یہ کتنی محبت سے بات کرتا ہے, لہذا دل اس کو دے بیٹھتی ہے. اس لیے شوہروں کو چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر فل اٹینڈنسی لگائے, فل حاضری دے, اور مکمل اپنی توجہ بیوی کو دے, اپنے بچوں کو دے. بچوں کو اس بات کا احساس ہو ہمارے ابو کی ہماری ایک ایک حرکت پہ نظر ہے, اور بیوی کو اس بات کا احساس ہو میرا شوہر میرے لیے جان چھڑکتا ہے, میرا شوہر اس کی پوری پوری توجہ میری طرف, وہ میری محبت میں کمی نہیں کرتا, میرے حقوق کی ادائیگی میں کمی نہیں کرتا, مجھے عزت دینے میں کمی نہیں کرتا. تو بچوں کو بھی اور بیوی کو اور بچوں کی ماؤں کو اس بات کا احساس ہو کہ ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے, اور ہمارے گھر کے جو سرپرست ہیں, جو ذمہ دار ہیں بچوں کے ابا, ہمارے شوہر
اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ان کو ایسی فہم عطا فرمائی ہے کہ وہ سب کو لے کر چل رہے ہیں اور سب کے معاملے کو سمجھتے ہیں۔ کئی مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچے، باپ فون میں لگا ہوا ہے، بچے آتے ابو 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 سنو، ابو پلیز دیکھو، ابو میری بات سنو، اے چلو ادھر ہٹو، ہم گھبرا جاتے ہیں، آگے کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ ایک جگہ کسی ادارے کے اندر مکالمہ چل رہا تھا، سالانہ جلسہ تھا، اس مکالمے میں فون کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے اور فون کے اوپر جو مسلسل لوگ لگے ہوئے ہیں، اس کی قباحت پر بیان تھا۔ دو بچے مکالمہ ڈسکس کر رہے تھے، تو اس میں ایک بچے نے پوچھا تمہاری پیدائش کب ہوئی اور تمہارے ابا کا نام کیا ہے؟ تو اس نے بتایا، آپ نے کہا آپ کا؟ کہا میں تو ایسا لگتا ہے کہ اپنے امی ابا کے یہاں پیدا نہیں ہوا، مجھے کسی ایپ سے انہوں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے۔ اس لیے کہ دونوں ایسے ماسٹر ہیں فون کے، ماں الگ فون لے کے بیٹھی رہتی ہے، باپ الگ فون لے کے رہتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں فزیکل دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا جیسے سب بچے عادی طور پہ پیدا ہوتے ہیں، مجھے تو انہوں نے کسی ایپ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے۔ پیارے طلبہ عزیز، آپ آج کے طالب علم ہیں اور کل کے آپ باپ ہیں، اور اس مجمع کے اندر بہت سارے شہر کے عوام الناس ہیں، اور میں آپ کو کل کا باپ سمجھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے زیادہ قریب بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ با کردار بنیں، با اخلاق بنیں، یہیں سے ساری کمی کوتاہیوں کو نکال باہر کریں اپنی زندگی سے، اور بہترین صالح نوجوان بن کر، صالح ایک باپ بن کر، صالح بیٹے بن کر، صالح ذمہ دار بن کر، جی، اور صالح بہترین امتی بن کر معاشرے کے اندر آپ جائیں۔ انشاءاللہ جدھر سے گزریں گے اللہ تعالیٰ رحمتوں کی ہوائیں چلائیں، آپ کے ذریعے سے نہ جانے کتنے لوگ ہدایت پائیں، آپ کے ذریعے سے نہ جانے کتنوں کے گھروں کے اندھیرے دور ہوں گے اور ان کے اندر اجالے پیدا ہوں گے، نہ جانے آپ کے ذریعے سے کتنے ٹوٹے ہوئے دل والے جڑیں گے، نہ جانے کتنے بچوں کی آپ کے ذریعے سے تربیت ہوگی، نہ جانے کتنے طلاق کے قریب پہنچنے والے لوگ اپنی زندگی کو سنوار لیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے گھر کو ہم جنت کا نمونہ بنائیں، قربان جائیے۔ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی بیوی سے محبت کرنے کا طریقہ بھی سکھایا، ہمیں اپنی بیوی سے لو کرنے، محبت کرنے کا طریقہ سکھایا۔ قربان جائیے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز چھوڑی ہمارے لیے؟ کچھ بھی تو نہیں چھوڑی، ہر چیز بتا کر گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک دوسرا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرا رکھا تھا، اور وہ تھا حمیرہ۔ حمیرہ کا ترجمہ آپ عربی میں کر کے دیکھیں جی، سرخ سفید، گجراتی میں اس کا ترجمہ ہے لال گوری، اور انگلش میں اس کا ترجمہ ہے پنکی، پنک کلر والے۔ اور پنک کلر کس کو کہتے ہیں؟ جس سرخی میں سفیدی مائل ہو جائے، جس سرخی میں سفیدی گھول دی جائے، گوندھ دی جائے، وہ پنک کلر بنتا ہے۔ گلابی کلر بنانے کی ترتیب یہ ہے کہ سفیدی کے اندر سرخی کو ملاتے ہیں، یہ سرخی میں سفیدی ملا دیتے ہیں، اور جب اس کو مکس کر دیتے ہیں تو پھر گلابی کلر کھلتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تنہائی میں محبت بھرے انداز سے خطاب کرتے تھے اور کہتے ہیں حمیرہ۔ تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرما رہی تھی پیالے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے، کہا حمیرہ ہمارے لیے بھی ذرا پانی بچا دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے وہ پیالہ آگے بڑھا دیا، محبوب نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا، دست مبارک میں لینے کے بعد کہا حمیرہ آپ نے کدھر ہونٹ لگا کے پانی پیا تھا؟ تو کہا ادھر سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گھمایا، اور گھمانے کے بعد وہیں سے ہونٹ لگا کے پانی پیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے دل میں کتنی محبت بڑھی ہوگی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ کائنات کے سردار میرے سرتاج نے میرا جھوٹا پانی پیا۔ آج کتنے ہیں، کوئی بزرگ آ جائے بستی میں اور وہ ایک گھوٹ پانی پی کے چھوڑ دیں تو اس کے اوپر پڑم پڑی ہوتی ہے، دھینگا مشتی ہوتی ہے، لیکن بیوی کا پانی پینا ثابت ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کہ محبوب نے پیا۔ جی ہم اپنی بیوی کا کبھی جھوٹا پانی پیتے ہیں؟ کہا اس کا جھوٹا کون پیے؟ یہ تو زن مرید کہلائیں گے، اخبار میں چھپ جائے گا۔ ہائے ہائے دوستو، اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا۔ آج کل بہت ساری عورتوں میں اور بہت سارے شوہروں میں محبت نہیں، اور وہ تعویذ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، باپو کوئی تعویذ دو۔ میں باپو نہیں ہوں، میرے پاس نہیں کوئی آتا، یعنی عام جو باپو ہوتے ہیں اس لائن کے،
کے پاس جاتے ہیں کہ کوئی تعویذ دو، میرے شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتے، اور وہ کسی کے پاس جاتا ہے کہ بیوی مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ ارے اللہ کے بندو، تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کیسے کرو گے جب تم اتنے گندے رہتے ہو کہ تمہاری بغلوں میں سے ایسی بدبو آتی ہے جیسے مرے ہوئے کتے میں سے آتی ہے؟ تو خاک محبت کریں گے آپس میں؟ محبت کے لیے بھی تو کچھ ماحول چاہیے۔ ارے ایسا بہترین خوشبو لگاؤ، ایسا عطر لگاؤ کہ ایک دوسرے کو سونگھتے رہ جائیں۔ آج کل تو خوشبو کے اعتبار سے بھی اتنا ذوق فاسد ہو چکا ہے۔ طلبہ کا بھی حال یہ ہے، عطر کی شیشی میں ہونے چاہیے، عطر کی شیشی میں بس کچھ ہو، چاہے گھوڑے کا پیشاب ہی کیوں نہ ہو، عطر کی شیشی ان کو دے دو، بس یہ کہتے عطر کہتے ہیں، انتر کہتے ہیں، پتہ نہیں اس میں کیا انتر ہے، کیا فرق ہے۔ اتنا ذوق فاسد ہے، کئی مرتبہ تو لگاتے ہیں تو ایسی مکروہ تحریمی بدبو آتی ہے اس میں سے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ ان کو بہت اچھا رکھے، حج میں کسی نے ان کو عطر دیا، انہوں نے سونگا کہ لو لگاؤ، اس کو احرام میں لگا سکتے ہیں۔ میں نے کہا ایسا کیوں، کیا آپ عطر احرام میں لگا سکتے؟ کہ سونگ کے تو دیکھو، وہ خوشبو تھوڑی ہے، بدبو ہے۔ احرام کی حالت میں خوشبو لگانا منع ہے، وہ تو خوشبو تھوڑی، وہ تو بدبو ہے۔ میں نے کہا بدبو بھی کہاں لگا سکتے؟ تو میاں بیوی بہترین غسل کریں روزانہ، صاف ستھرا بہترین لباس پہنیں، بیوی ہلکا پھلکا میک اپ کرے، بہترین خوشبو لگائے جو دونوں کو بھاتی ہو۔ جی کیا مجال ہے کہ شوہر اس کو بھول جائے اور کسی اور کو دیکھے، کسی اور کے چکر میں پڑے؟ لیکن افسوس کی بات ہے، شوہر کا حال یہ ہے کہ وہ گیریج کا کام کر کے آتا ہے، بازاروں میں سے چل کر آتا ہے، کھیتی باڑی میں سے آتا ہے، اور اسی لباس میں چاہتا ہے کہ اسی سے میں اپنی بیوی کو، مبتدا کے بعد آپ خبر خود سمجھ جاتے ہیں کہ اسی کی تو زندگی بھر مشق ہوئی ہے کہ مبتدا آ جائے تو فوراً خبر سمجھ لینی چاہیے۔ عجیب بات ہے، جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو یہ فرمایا کہ النظافۃ نصف الایمان، الطہارۃ شطر الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، افسوس کی بات ہے محبوب کی ماننے والی امت سب سے زیادہ گندی رہنے لگی۔ ہونا یہ چاہیے جاب سے شاپ سے آئے سب سے پہلے اپنے گھر میں جانے کے بعد کپڑے نکال کے غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہنیں، اور اسی لباس کے ساتھ مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے نماز میں حاضری لگائے، اور اسی صاف ستھرے لباس کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے، اور لہکتا مہکتا ہو، بچے قریب سے قریب مل کر بیٹھے، بیوی کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھے، اور اسے خوشی محسوس ہو، لیکن ہم بے حس ہو گئے۔ تو یہ معاشرت ہے، یہ حسن معاشرت ہے۔ اگر ہم اس حسن معاشرت پر عمل کریں گے ہمارے گھر جنت کے نمونہ بن جائے۔ تو ہم میں دوستو کتنی کوتاہی اس بارے میں، لہٰذا اس کوتاہی کو دور کریں اور اس پر عمل کریں کہ ہم روز، اللہ پاک نے 2 پیسے دیے ہیں، گھر کے اندر واشنگ مشین موجود ہے، شاید ہی کوئی گھر ایسا بچا ہو جس میں واشنگ مشین نہ ہو، واشنگ مشین موجود ہے، بہترین سے بہترین پاؤڈر موجود ہیں، اور روزانہ آپ نہائیں گے، روزانہ کپڑے بدلیں گے تو آپ کا خرچہ بھی کم آئے گا، اس لیے کہ جب زیادہ میلے نہیں ہوں گے تو دھلنے میں بھی آسانی رہے گی۔ تو بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں، نرمی کے ساتھ پیش آئیں، ان کی بہترین تربیت کریں، ان کے ساتھ جو ہے فل اٹینڈنسی ان کو پیش کریں، مکمل حاضری لگائیں، ان کی طرف پوری توجہ رکھیں، ان کے حالات پہ نظر رکھیں، غلط راستے پہ چلنے نہ پائیں۔ راتوں کی تنہائیوں میں جب بچے سوئیں تو ان پہ نظر رکھیں، کبھی کبھی اٹھ کر ان کے کمروں میں حاضری لگائیں کہ وہ کیسے سو رہے ہیں، کہیں آپس میں ملے ہوئے تو نہیں ہیں، کہیں وہ تنہائیوں میں چھپ چھپ کے فون پہ تو کسی سے رابطہ نہیں کر رہے۔ جب وہ اسکول کے بیگ رکھیں اور بچے استنجا خانے میں یا غسل خانے میں گئے ہوئے ہوں، فوراً جلدی سے اس کا بیگ چیک کریں، ان کی کاپیوں کے اندر کہیں شارٹ فارم میں کوئی نام تو نہیں لکھے ہوئے، کہیں تیر اور تلوار اور تیر اور جو ہے زخمی دل تو نہیں بنے ہوئے، اس کا جو ہے مختصر اس میں شارٹ فارم میں کچھ اشارے تو نہیں لکھے ہوئے۔ اس پہ غور کریں کہ لگتا یہ ہے کہ بچے کا کہیں تیر نکل چکا ہے، اس کے دل میں پار ہو چکا ہے، یا تو یہ تیر کھا چکا ہے یا تیر کسی کو لگا چکا ہے، پھر اس پہ کڑی نظر رکھیں۔ تو یہ سب چیزیں کریں گے نا دوستو، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری زندگی سہانی ہو جائے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایک روایت کے مطابق 18,000 مخلوق پیدا فرمائی، 18,000 مخلوق، اور 18,000 مخلوق میں ایک مخلوق انسان کے علاوہ
کوئی ایک مخلوق بھی ایسی نہیں ہے جو پیسے کما کر کھاتی ہو، سب کی سب فری آف چارج کھاتی ہے، چاہے سمندر کی مچھلی ہو، چاہے جنگل کا ہاتھی ہو جو نہ جانے انسانوں سے کتنے گنا زیادہ کھاتا ہے، چاہے وہ شارک مچھلی ہو، چاہے وہ اونٹ ہو، سارے کے سارے جانور جنگلوں میں رہنے والے فری آف چارج کھاتے ہیں، پیسہ کما کے صرف انسان کھاتا ہے۔ لیکن آج کے دور کے اندر انسان نے اپنے وجود کو پیسہ کمانے کی مشین بنا کے رکھ دیا، صبح اٹھتا ہے اور شام ہوتی ہے جاب جاب جاب، شاپ شاپ شاپ، ہر وقت پیسہ پیسہ پیسہ۔ بلکہ پیسے کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ وہی مکروہ تحریمی۔ اور اس کے ساتھ وقت، جیسے وقت کو جو انگلش میں ٹائم کہتے ہیں، جو انتہائی لطیف چیز ہے، اس کثیف چیز کے ساتھ اس کو جوڑ کے کہتے ہیں ٹائم از، وہی مبتدا کے بعد جو خبر آتی ہے۔ کہاں وہ لطیف چیز اور کہاں یہ کثیف چیز۔ تو ہر آدمی نے اپنے آپ کو پیسہ کمانے کی مشین اپنے آپ کو بنا لیا ہے۔ کسی دور میں انسان پیسہ کمانے میں اتنا مصروف نہیں ہوا جتنا آج کے دور میں۔ 24 گھنٹے انجن چل رہے ہیں، مشینری چل رہی ہیں، فیکٹریاں چل رہی ہیں، پالیاں لگی ہوئی ہیں، 1 گھنٹے کے لیے فیکٹری بند نہیں ہو رہی۔ کسی زمانے میں یہ ہائی وے سناٹا ہوا کرتا رات کو، آج 24 گھنٹے گاڑیاں چل رہی ہیں۔ تو ضرورت ہے اس بات کی ہم اپنی مصروفیتوں کو مرتب کریں، آرام کے وقت آرام کریں، کام کے وقت کام کریں۔ جو احکام اللہ پاک نے دیے ہیں، جس موقع پر ان کو جس انداز سے انجام دینے کا طریقہ بتایا ہے محبوب کے ذریعے سے، ہم ان چیزوں کو اسی موقع پر اس طرح سے انجام دیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی قابل قدر بنے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دوستو، وقت کافی ہو چکا۔ اندھیری راتوں میں، یہ گرمی کی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، دن لمبے ہوتے ہیں، اور طلبہ عزیز کو اپنی نیند بھی پوری کرنا ہے، بہت کو کچھ مطالعہ بھی باقی ہوگا، وہ عبارتیں دیکھنی ہے۔ لہٰذا یہ آج مختصر سی دعا کر کے بات ختم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار آنا اور آپ کی زیارت کرنا اور آپ سے استفادہ کرنا، اللہ پاک اس کا موقع نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ یہ عاجز توبہ کے کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے پڑھتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے یہ کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے۔ ہلکے پھلکے معمولات ہیں، روزانہ 3 تسبیح صبح میں پڑھیں اور 3 تسبیح شام میں پڑھیں، استغفار، درود شریف اور تیسرا کلمہ۔ اس کے علاوہ 1 پارہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ ایک نشست میں اگر پورا نہ ہو سکے تو تھوڑا تھوڑا کر کے شام تک پورا کر لیں۔ نیز 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، آگے پیچھے کی سنتوں کے اہتمام کے ساتھ۔ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ کا، فون کا غلط استعمال نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت هو رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں؟ آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں؟ ایک کمزور، ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل، ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج غنی کے دروازے پر حاضر ہیں۔ میرے پیارے اللہ، آپ ہم سب کو معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ سونے رب معاف کر دیجئے، اچھے رب معاف کر دیجئے، پیارے اللہ معاف کر دیجئے۔ میرے پیارے رب، یہ مہمان رسول کا مجمع ہے یا اللہ، اکثریت اس میں طلب عزیز کی بیٹھی ہوئی ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مہمان ہیں۔ میرے پیارے اللہ، نہ جانے کیسے کیسے ٹوٹے ہوئے دل والے مہمان رسول بیٹھے ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے دور دراز سے چل کر آنے والے پیارے اللہ مہمان رسول بیٹھے ہوئے ہیں۔ رب کریم، ان بچوں میں نہ جانے کتنے ایسے ہیں، کسی کی ماں نہیں ہے اور کسی کا باپ نہیں ہے اور کسی کے دونوں نہیں ہیں اور کسی کے دونوں ہیں تو وہ کسی کام کے نہیں ہیں، غافل ہیں اور جاہل ہیں۔ میرے پیارے اللہ، یہی تو وہ معصوم بچے ہیں، یہی وہ طلب عزیز ہیں، جب لمبی چھٹیوں پر ہی اپنے گھر جاتے ہیں اور چھٹی پوری کرنے کے بعد مدرسے کے لیے نکلتے ہیں تو جس دن صبح میں ان کو نکلنا ہوتا ہے، رات بھر ماں اٹھ کے دیکھتی ہے، آج میرا منا اس کمرے میں اس چارپائی پہ سویا ہوا ہے، کل یہ چارپائی خالی ہوگی، کل یہ منا یہاں سے رخصت ہو جائے گا، کل یہ مہمان رسول بن کر گھر سے چلا جائے گا، پڑھنے کے لیے چلا جائے گا، کل یہ چارپائی خالی ہوگی، کل میں اس پہ دیکھوں گی میرا بچہ مجھے نظر نہیں آئے گا۔ اور ماں اٹھ کر راتوں کو آنسو بہا کر ان بچوں کے حق میں دعا کرتی ہے۔ میرے پیارے اللہ، میرے بچے کو محروم نہ فرمائیے، اللہ میرے بچے کو یا اللہ اپنا ولی بنا لیجئے، اللہ اس بچے کو محدث بنائیے، اللہ اس کو مفسر بنائیے، اللہ اس کو فقیہ بنائیے، اللہ اس کو حافظ قرآن اور قاری قرآن بنائیے۔ میرے پیارے رب، یہ وہ معصوم بچے ہیں جن کے پیچھے ان کی ماؤں نے گرم گرم آنسو بہائے ہوتے ہیں، جن کے پیچھے ان کی ماؤں نے راتوں کو اٹھ کر آپ کے سامنے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیک مانگی ہوتی ہے۔ میرے پیارے اللہ، یا اللہ ان کی ان ماؤں کا واسطہ جن ماؤں نے ان بچوں کے لیے گرم گرم آنسو بہا کر دعائیں کی ہیں، میرے پیارے اللہ ان بچوں کو محروم نہ فرمائیے، ماؤں کی دعائیں ان بچوں کے حق میں مستجاب فرما دیجئے، مستجاب فرما دیجئے، مستجاب فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، یہ وہ بچے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں، جب ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اور جب یہ حافظ قرآن بنتے ہیں اور بہت سارے بچے تکمیل کرتے ہیں حفظ کی، تو دوسرے بچے جن کے والدین حیات ہوتے ہیں وہ بچے اپنے والدین کو اطلاع کرتے ہیں، فلاں دن ہمارے مدرسے میں تکمیل کی تقریب منعقد ہو رہی ہے، امی ابا آپ سے درخواست ہے آپ آ جائیے اور دعا میں شریک ہو جائیے۔ ماں باپ آتے ہیں بڑی محبتوں کے ساتھ، ماں کہیں پردے میں بیٹھ جاتی ہے اور باپ مجمع میں بیٹھتا ہے، لیکن وہ یتیم بچہ جس کی نہ ماں ہوتی ہے نہ باپ ہوتا ہے، جب تکمیل کے بعد دعا ہوتی ہے اور ہر باپ اپنے بچے کو سینے سے لگاتا ہے، وہ یتیم بچہ سوچتا ہے کاش میرے ابا ہوتے، مجھے اپنے سینے سے لگا لیتے، کاش میرے ابا ہوتے، مجھے اپنے کندھے پہ بٹھا لیتے، کاش میرے ابا ہوتے، میرے ہاتھ چوم لیتے، میری پیشانی چوم لیتے، لیکن نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے اور میرا وطن بھی اتنی دور ہے، وہاں سے کوئی رشتہ دار بھی تو نہیں آیا۔ میرے پیارے رب، میرے سونے رب، اس ٹوٹے ہوئے دل والے یتیم بچے کے دل کا واسطہ میرے پیارے اللہ امت کی بگڑی بنا دیجئے، امت کے حال پہ ترس کھا لیجئے، امت کے حال پہ ترس کھا لیجئے، امت کے حال پہ ترس کھا لیجئے۔ اللہ کتنے یتیم بچے ایسے ہیں جب کئی مرتبہ یتیم بچہ مدرسے کے صدر دروازے پر عصر کے بعد کھڑا ہوا باہر کا منظر دیکھتا رہتا ہے، باہر آنے والی جانے والی گاڑیوں پہ نظر کرتا ہے، اتنے میں ایک کار آتی ہے، اس میں سے ایک شخص اترتا ہے، ڈکی کھولتا ہے اور ایک بڑا سا بیگ نکالتا ہے اور اسی یتیم بچے سے کہتا ہے بیٹا میں ایمرجنسی میں بہت تیزی سے آگے جا رہا ہوں، میرا ایک بچہ اس نام کا درجہ حفظ میں پڑھتا ہے، اگر آپ اس کو بلا کے لا دو تو احسان ہوگا، اس لیے کہ یہ بیگ مجھے اس کو دینا ہے۔ وہ بچہ دوڑتے ہوئے جاتا ہے اور اس ساتھی کو بلا کے لاتا ہے، بھائی تمہارے ابا مدرسے کے صدر دروازے پہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور وہ کچھ چیز تمہیں دینے کے لیے آئے ہیں۔ وہ بچہ دوڑتے ہوئے آتا ہے، باپ جب اپنے بچے کو دوڑتے ہوئے دیکھتا ہے اس کا دل ہرا ہو جاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، سر پہ دشت شفقت پھراتا ہے، بیگ حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے بیٹا تمہاری امی نے 5 جوڑی کپڑوں پہ پریس کر کے دھو کر بھیجے ہیں
اور آج کا گرم کھانا بھی تمہارے لیے بھیجا ہے اور کچھ ناشتے کا ڈھیر سارا سامان بھی ہے، اور لو بیٹا 1000 روپے جیب میں رکھو، جب کبھی ضرورت پڑے تو خرچ کرنا، اور جب ختم ہو جائے تو کسی استاد کے فون سے اطلاع کرنا، میں پھر دینے آ جاؤں گا۔ وہ یتیم بچہ یہ منظر دیکھتا ہے اور اس سے رہا نہیں جاتا، وہ سوچتا ہے کاش میرے ابا زندہ ہوتے، وہ بھی مدرسے کے دروازے پر آتے، وہ بھی مجھے بیگ دے کر جاتے، کاش میری امی حیات ہوتی، میری امی میرے لیے کپڑے دھو کر پریس کر کے بھیجتی، گرم کھانا اپنے ہاتھ سے پکا کے بھیجتی، کاش میرے ابا ہوتے، وہ بھی میری جیب میں کچھ پیسے ڈال کر جاتے، لیکن نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے۔ جب اس سے رہا نہیں جاتا اور برداشت سے باہر ہوتا ہے، وہ وضو خانے کی طرف چل کے جاتا ہے اور ہیرے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی آنسوؤں کو اور ان موتیوں کو وضو کے پانی میں بہا دیتا ہے، اور مسجد کے پہلے صف پہ جا کر رو رو کے پیارے اللہ آپ سے خطاب کرتا ہے، آپ سے مناجات کرتا ہے، اے میرے پیارے رب، اس ٹوٹے ہوئے دل والے یتیم بچے کا واسطہ میرے پیارے اللہ امت کی بگڑی بنا دیجیے، اللہ امت کی بگڑی بنا دیجیے، اللہ امت کی بگڑی بنا دیجیے۔ کتنے ٹوٹے ہوئے دل والے بچے اس وقت بیٹھے ہوئے آپ سے مناجات کر رہے ہیں، یا اللہ کسی کا باپ بیمار ہے، صاحب فراش ہے، کسی کا باپ مقروض ہے، قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، کسی کے بھائی بہن بیمار ہیں، کسی کی ماں صاحب فراش ہے، یا اللہ ان بچوں پہ کیا گزرتی ہوگی جب وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں اور ان کی بیماریوں کے بارے میں سوچتے ہوں گے۔ میرے پیارے اللہ ان بچوں کو دھارس دے دیجئے، یا اللہ ان کو حوصلے دے دیجئے، ہمتوں کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق دے دیجئے، اللہ ان کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ یا اللہ وہ اساتذہ کرام جنہوں نے بچپن میں پڑھنا شروع کیا اور جب جوان ہوئے تو پھر پڑھانا شروع کیا اور پڑھاتے پڑھاتے بڑھاپے کو پہنچ گئے، میرے پیارے اللہ پڑھنا پڑھانا نہیں چھوڑا، بلکہ آج بھی تمنا یہی ہے پیارے اللہ ہمارا جنازہ اٹھے تو طلباء کے کندھوں سے اٹھے، ہمارا جنازہ اٹھے ہماری درسگاہ سے اٹھے۔ میرے پیارے اللہ جن کی تمنا یہ ہے کہ اللہ کتنی بڑی قربانی دے کر، کتنی بڑی جذبات کی قربانی دے کر دین کی خدمت میں اپنے آپ کو لگا رکھا ہے، کھپا رکھا ہے، اللہ کسی کو محروم نہ فرمائیے، اللہ کسی کو محروم نہ فرمائیے، اللہ نواز دیجئے، یا اللہ ظاہری نعمتوں سے بھی نواز دیجئے، گھر کی دولت سے بھی نواز دیجئے، سواری کی نعمتوں سے بھی نواز دیجئے، حج عمرے کی سعادتوں سے نواز دیجئے، اور دنیا جہان کے آخرت کی اور دنیا کی نعمتوں سے نواز دیجئے۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں، اللہ تقوی دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے، اللہ ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔